ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين نصيحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل محترم، قرآن عظیم سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے کہ الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. پورا دین خیر خائی کا نام ہے. نبی علیہ السلام پر دیکھیں آخری آیت جب نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ میں نے اپنی پوری نعمتیں تمہارے اوپر نازل کر دی. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے تھے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے. تو دین ہے کیا چیز؟ دین خیر خائی کا نام ہے. دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، حج ادا کرنے کا نام ہی نہیں. ہر موقع پر، ہر قدم پر دین خیر خائی ہمیں سکھاتا ہے. دیکھیں ہم راستے میں جاتے ہیں تو راستے میں جاتے جاتے ایک انسان کسی تکلیف دہ چیز کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتا ہے، کسی روڑے کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر بھی اس کو اجر دیتے ہیں. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ میں تو یہاں سے گزر رہا ہوں، ایسے نہ ہو کہ پیچھے گزرنے والے کو کوئی تکلیف ہو، پیچھے گزرنے والے کو، پیچھے آنے والے کو کوئی تکلیف ہو. تو یہاں دیکھیں دین ہمیں خیر خائی سکھاتا ہے کہ انسان صرف بڑا انسان بن کر دنیا میں نہیں آیا کہ اس نے اپنی ایک زندگی کو 50-60 سال کی زندگی کو پالنا ہے، بلکہ اس نے دوسرے انسانوں کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسرے حیوانات کا بھی خیال رکھنا ہے، دوسری مخلوقات کا بھی خیال رکھنا ہے. ہر چیز کے لیے گویا کہ یہ دین ہمیں خیر خائی سکھاتا ہے. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو مشکات شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موقع پر حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حضور کا ایک معاملہ ہوا. ابھی حضور نبی علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے کا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میرا تجارت کا کچھ معاملہ چل رہا تھا کہ ایک موقع پر میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ یہاں ٹھہرے، میں آپ کو اس چیز کی رقم لا کر دیتا ہوں جو آپ سے میں نے مال خریدا ہے، آپ یہاں انتظار فرمائیں تو میں اس کی رقم لا کر دیتا ہوں. اور کسی وجہ سے ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا، میں تاخیر سے پہنچا، غرضے کہ مجھے 3 دن گزر گئے. اور جب تیسرے دن میں پہنچتا ہوں تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام ابھی وہاں ہی موجود ہے کہ حضور نے 3 دنوں تک میرا انتظار کیا، صرف وعدے کی بنیاد پر کہ حضور نے ابو حنیفہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں، اور ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ آپ ادھر کھڑے ہوں، میں آپ کو فلاں چیز لا کر یہاں پکڑاتا ہوں. اور فرماتے ہیں کہ جب میں تاخیر سے پہنچا، کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، جب حضور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضور نے کوئی شکوہ نہیں کیا
اور خندہ پیشانی سے حضور نے فرمایا کہ اے انسان تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بس اتنی بات کہی کہ اے انسان تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ 3 دنوں تک حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انسان کا انتظار کرتے رہے۔ اور قرآن عظیم میں ایک جگہ پر ہے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی صادق الوعد کا لقب دیا گیا ہے کہ آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اور وہ وہاں بھی یہی بات ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی انسان نے کھڑا کیا ایک جگہ پر وعدے کی وفائی کے لیے، تو اس کے آنے میں تاخیر نہیں کرتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 دن وہاں کھڑے رہے، 3 دنوں تک انتظار کرتے رہے۔ اور خندہ پیشانی سے جب آگے والا انسان آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کی اور اسے اس کی تکلیف کا احساس تک نہیں دلایا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی یہاں اس حدیث میں ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ دین ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے۔ اگر کہ کوئی تمہیں تکلیف یہ پہنچائے لیکن تم نے اس کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرنا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے نبی علیہ السلام کا جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان مومن جو ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے، یعنی مومن کی خوراک بہت تھوڑی ہے، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی کافر کی خوراک بہت زیادہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ ایک کافر نبی علیہ السلام کے ہاں مہمان ٹھہرا، کافر تھا، اور نبی علیہ السلام کے ہاں مہمان ٹھہرا تو نبی علیہ السلام نے اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ حضور مہمان نواز تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس کافر کی مہمان نوازی کی۔ غزے کے صحابہ کو حکم دیا کہ 1 بکری کا دودھ لا کے دو، اور صحابہ نے 1 بکری کا دودھ دوہا، وہ اس کو پلایا، وہ سیر نہیں ہوا۔ دوسری بکری کا دودھ دویا، وہ بھی اس سے سیر نہیں ہوا۔ غزے کے 7 بکریوں کا دودھ دو کر اسے دیا، اور پھر اس کے بعد وہ سیر ہوا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب وہ دودھ پی کر نبی علیہ السلام اسے سلاتے ہیں کمرے میں، تو غزے کے وہ اتنا دودھ اسے ہضم نہ ہو سکا، اور رات کو اسے بے دیانے کے اندر وہ بستر خراب ہو گیا، گویا کہ پاخانہ ایسا نکلا کہ اس کی وجہ سے بستر بھی ناپاک ہو گیا۔ اب پریشان ہو گیا کہ میرا اتنا اعلیٰ میزبان ہے، اتنا اعلیٰ میرا میزبان، اور میں کس انداز سے اس نے میری خدمت کی، اور آج میں کیا صلہ دے کر اسے جا رہا ہوں۔ اور وہاں سے نکل پڑتا ہے، رات کی تنہائیوں میں، اندھیروں میں نکل پڑتا ہے، دور جا کر پہنچتا ہے، اور اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے توجہ ہوتی ہے کہ تو ایک بہترین تلوار لے کر آیا تھا، ایک نیزہ تیرے ساتھ تھا جو وہاں ہی تجھے رہ چکا ہے۔ انسان بیٹھ کر سوچتا ہے کہ میں اب کس چہرے سے اپنے میزبان کے سامنے جاؤں گا کہ حضور کو میں نے کیا صلہ دیا، حضور نے میری میزبان نوازی میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی، اور میں نے گویا کہ اس حضور کے احترام کو ضائع کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب میں حضور کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ اور دوسری طرف یہ بھی سوچا کہ وہ جو میرا اسلحہ ہے، میری تلوار ہے، میرا نیزہ ہے، اس کو بھی چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کا چھوڑنا، اس کو لانا ہی ضروری ہے، اس کا چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے ملا کر بیٹھ کر اس نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ چلو اب جا کر وہ اسلحہ، وہ تلوار، وہ نیزہ لانا میرے لیے ضروری ہے، اس کو لے کر آتا ہوں۔ اور جب نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے نا، دور سے آتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے چہرے پر جب اس انسان کی نظر پڑتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام اپنی نبوت والوں ہاتھوں سے اس بستر کو دھو رہے تھے، دیکھیے اتنا پریشان ہوا کہ حضور نے مجھے کیا صلہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے مجھے اتنی عمدہ میری میزبان نوازی کی، اور میں نے حضور کو اس کا کیا صلہ دیا، اور حضور نے اس کے متبادل میرے ساتھ کیا انتظام کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس بستر کو حضور دھو رہے تھے۔ اور یہی بات ہے کہ الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کہ اس خیر خواہی کے نتیجے میں فوراً وہ انسان مسلمان ہو جاتا ہے کہ حضور جو نبی آخر الزمان ہے، اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ حضور ہی کا مقام ہے، اور آپ ایک ادنا سا امتی بلکہ کافر کا بستر حضور اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں، حالانکہ حضور کے کون سے خادم وہاں کم تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے اندر خدمت کا جذبہ اتنا تھا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ادنا سے ایک امتی کافر کا گویا کہ بستر اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ انسان حضور کے اس عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب مسلمان ہوتا ہے تو وہاں ہی ٹھہر جاتا ہے، حضور کے پاس ہی ٹھہرتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ بکری کا دودھ دو کر لاؤ، ایک بکری کا دودھ دو کر اسے پلایا جاتا ہے اور وہ سیر ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے ہی فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک آنت کے اندر کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں کے اندر کھاتا ہے، یعنی مومن تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی زیادہ نعمتوں کا وہ یعنی حریص نہیں ہوتا، اور کافر میں گویا کہ دنیا کے اندر ہی وہ نعمتیں استعمال کرنی ہوتی ہیں، تو کافر اس وجہ سے زیادہ نعمتوں کا حریص ہوتا ہے، گویا کہ کثرت طعام کی طرف، زیادہ کھانے کی طرف کافر کی رغبت ہوتی ہے اور مومن کی کم کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو عملاً بتایا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابی رسول سے کہا کہ صحابی رسول تو نے قرآن نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے قرآن دیکھا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک وہ قرآن ہے جو 2 گدوں کے درمیان ہے، اور ایک چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ قرآن کو عملاً پیش کیا، عملاً قرآن کو سامنے عمل کی صورت میں لا کر پیش کیا۔ اور ایک اور موقع پر دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے احترام میں، کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے احترام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے بائیں کھڑے تھے، مسجد نبی کی بائیں والی طرف کھڑے تھے، کہ دیکھا کہ ایک تھوک مسجد کی دیوار پر پڑی ہوئی ہے، یعنی ایک تھوک مسجد کی دیوار پر پڑی ہوئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو درس دینے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس تھوک کو صاف کرتے ہیں، اور اس جگہ پر گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو لگاتے ہیں، اور خوشبو لگا کر یہ اپنی امت کو درس دینا چاہتے ہیں کہ گویا کہ جو قوم کا امیر ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ موجود تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جان نچھاور کرنا کوئی صحابی سے دریغ نہیں کرتا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کو یہی سکھایا کہ آپ نے اپنے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، دوسرے پر بوجھ نہیں بننا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے تو وہ بچے کی آواز، روتے ہوئے بچوں کی آواز آ رہی تھی، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس عورت نے کہا تھا نا کہ یہ بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور بیت المال سے ایک بہت بڑا یعنی ایک بوری کے اندر بہت سارا کٹھا جمع کرتے ہیں، مختلف چیزیں اس میں کے اندر ڈالتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے گھر تک لاتے ہیں، اور آپ کا غلام ساتھ ہے جس کا نام اسلم ہے، بارہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ اے امیر المومنین مجھے نہیں دیجیے یہ بوجھ میں اٹھا کر لے جاتا ہوں، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے غلام، اے اسلم، آج یہ بوجھ میرے کندھوں پر ہے، کل قیامت کے دن بھی یہ بوجھ میرے ہی کندھوں پر رہے گا، کل تو میرا معاون نہیں ہوگا، اس لیے آج اس بوجھ کو بھی میرے کندھوں پر ہی رہنے دیجیے۔ تو دیکھیے ایمان، دین، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ نہیں کہ چھوٹوں کے اوپر بوجھ ڈال دینا، چھوٹوں کو دبا کر رکھنا، چھوٹوں کو سانس لینا بھی ان کا مجبور کر دینا، اس کا نام دین نہیں ہے، بلکہ بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بڑے ہو کر چھوٹے بن کر رہنا اسی میں کمال ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے کہ حضرت عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، اور خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایک بوڑھی عورت تھی ان کے یعنی حکومت میں، جس بوڑھی عورت کے گھر میں وہ اپنا کھانا پکانے کا انتظام نہیں کر سکتی تھی، گھر میں جھاڑو نہیں دے سکتی تھی، پانی کا انتظام ان کے پاس موجود نہیں تھا اس عورت کے پاس۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر برتن اٹھا کر، گڑھے اٹھا کر، مٹکے اٹھا کر اس کے گھر میں جا کر انتظام کرتے رہے،
اور اس کے گھر کو جھاڑو دیتے رہے۔ بلاخر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، دنیا فانی سے چل بستے ہیں، تو اس عورت کے گھر میں پانی کا قطرہ تک موجود نہیں ہے، اور اس عورت سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر کی صفائی کون کرتا تھا، آپ کے گھر میں پانی کون لا کر دیتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ایک بوڑھا انسان آتا تھا جو آ کر میرے برتنوں کو پانی سے بھر جاتا تھا، صبح صبح اندھیرے میں آتا تھا، تہجد کے ٹائم آتا تھا، میرے گھر کی صفائی کر کے چلا جاتا تھا، مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ انسان کون تھا۔ تو پوچھا گیا کہ کب سے وہ نہیں آ رہا، اور بتایا گیا کہ فلاں دن سے وہ نہیں آ رہا، جس دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو دیکھیے یہ ہے کہ سید القومی خادم ہوا، کہ قوم کے سردار اپنی قوم کے خادم ہوا کرتے ہیں، اپنی قوم کے خدمت گزار ہوا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ ہر گھر کے اندر جو بڑا ہے گویا کہ ان کا امیر ہے، ہر دفتر کے اندر گویا کہ آپ کا جو بڑا ہے وہ آپ کا امیر ہے، ہر ملک کے اندر جو بڑا ہے وہ آپ کا امیر المومنین اور آپ کا امیر ہے۔ تو دیکھیے ان کے ماتحت کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی پوچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا آپ ایک گھر کے امیر ہیں، ایک گھر کے بڑے ہیں، تو ان بچوں کی تربیت کے بارے میں یقیناً آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور تربیت میں یہ نہیں کہ ہم انہیں کہتے رہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، یہ کام کریں، نمازیں پڑھتے رہا کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عملاً انہیں سکھائیں کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کریں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام فرض نماز مسجد میں جب جا کر ادا کرتے تھے، فرض نماز مسجد میں ادا کرتے تھے، اور سنتے نبی علیہ السلام گھر میں ادا کرتے تھے، اور آپ نے یہی فرمایا کہ بہترین ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ سنت گھر میں ادا کی جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تاکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں، معصوم بچوں کو اس چیز کا علم ہو کہ نماز بھی کوئی عمل ہے، آپ کو دیکھ کر وہ بھی نماز ادا کریں، نماز کی طرف رغبت کریں، نماز کو سیکھیں کہ نماز کس چیز کا نام ہے۔ گویا کہ عملاً آپ اپنے ماتحتوں کو یہ درس دیں کہ دین خیر خائی کا نام ہے، دین ہمیں خیر خائی سکھاتا ہے۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز میرے بعد آنے والے کے لیے تکلیف دہ ہے، تو اس کو ہٹا دیں، اور ہٹا دینا یہ نہیں کہ صرف ہٹا دینا ہے، بلکہ وہ اجر کا باعث ہے، اللہ رب العالمین اس پر آپ کو اجر دیں گے۔ تو دیکھیے دین ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خیر خائی بن کر، خیر خواہ بن کر، بھلائی کا ذریعہ بن کر ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھا جائے، چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کیا جائے، بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ بولا جائے، احترام کا معاملہ کیا جائے، اور جو بھی چلتے ہوئے گویا کہ راستے میں ملے اسے سلام کے ساتھ ذریعے سے اسے ہم کلام ہوا جائے۔ تو دین ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے، خیر خائی کا معاملہ سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر معاملے میں خیر خائی کا عمل کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔